بدل کر کے رکھ دیا، کتابوں میں تبدیلیاں کر کے رکھ لی، لیکن قرآن چاہیے آج تک جس طرح قرآن کو اتارا گیا تھا آج تک وہ اسی طرح محفوظ ہے، نہ اس میں زبر بدلا نہ زیر بدلے۔ کتنے حافظ کو مارو گے، کتنے قرآن کو چلاؤ گے، قرآن ایک جلاؤ گے 10 حافظ پیدا ہوں گے۔ آپ ذرا نظر اٹھا کر دیکھیے دنیا کے اندر کوئی کتاب کو یاد کرنے والی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جتنی اللہ نے قرآن کے حفظ کرنے والے کی تعداد ہے۔ دنیا کے ہر گوشے میں، دنیا کے ہر چپے میں، دنیا کے ہر کونے میں ایک ایک حافظ آپ کو ملے گا۔ آج مسجدوں کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، اتنے حافظ ہو گئے۔ تراویح سنانے میں اتنی دقت ہوتی ہے، حافظ بیچارے گھوم رہے تھے، مسجد مل جائے، مسجد نہیں ملتی۔ کیوں؟ اتنی حافظ ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ کس کو رکھیں کس کو نہ رکھیں۔ کتنے قرآن جلاؤ گے، کتنے انسان کو مارو گے؟ قرآن کو نہ مٹایا جا سکا ہے نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ یہ اس بات کا عزم ہم سب کے دلوں میں ہونی چاہیے، یقین ہم سب کو ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کوئی انسان کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف اعلان کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے مکہ والو، اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کے نبی نے جادو سے بنایا؟ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کے نبی نے بنایا ہے؟ تم ایسا کرو ایک صورت بنا کر کے لاؤ۔ اگر یہ واقعی میں انسان کی کتاب ہے تو تم بھی انسان ہو، تم نہیں بلکہ جتنے بھی تمہارے معبود ہیں سب کو بلا لو، ایک صورت بنا کر کے دکھا دو۔ اگر تم بنانا چاہتے ہو، اگر تم واقعی میں سچے ہو اپنے بات میں، تو ایک صورت بنا کر کے دکھاؤ۔ اور اس چیلنج کو آج تک کوئی قبول نہیں کر سکا، نہ انشاءاللہ قبول کرے گا۔ نہ قرآن بنایا ہے نہ بنا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کتاب الہی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس قرآن کی شفاعت بھی قبول فرمائیں گے، اس کو جہنم سے بری فرمائیں گے۔ یہ قرآن کوئی بڑی چھوٹی کتاب نہیں ہے، اس کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اس کی برکت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس کی عزت ہم سب کے دلوں میں ہونی چاہیے۔ بہرحال قرآن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، لیکن میں کچھ چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے، معظم کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ مہینہ کتنی عظمت والے مہینے، کہ شعبان المعظم میں ایک رات آنے والی ہے جس رات کو شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ شب کے معنی رات کے آتے ہیں اور برات کے معنی چھٹکارے کے آتے ہیں، یعنی گناہوں سے چھٹکارے کی رات۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو کتنا بڑا رحم کیا، کتنا بڑا کرم کیا انسانوں پر، کہ کبھی رمضان کی شکل میں، کبھی شب برات کی شکل میں، کبھی شب قدر کی شکل میں اتنے آفر دیے کہ انسانوں آ جاؤ اللہ کے دربار میں، آ جاؤ گناہوں سے توبہ کر لو، گناہوں سے معافی مانگ لو، اللہ بخشش کرنے والا ہے۔ لیکن انسان غفلت کے نیند میں، غفلت کے چادر میں لپیٹ کر ایسا سو گیا کہ اس کو اللہ کی یاد ہی نہیں آئی۔ قرآن نے صاف طور پر کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ لوگوں تم کو کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اس رب کریم کی ذات سے، جو ذات رحم کرنے والی ہے، جو ذات کرم کرنے والی ہے، جو ذات اللہ رب العزت جو تمام جہانوں پر رحمان ہے، اس رحمان سے تم کو کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ یہ انسان کو اللہ کتنی پیار سے کہتا ہے۔ وہ رات کل انشاءاللہ آنے والی ہے، اس رات کی عظمت ہمارے دل میں ہو اور یقین ہو کہ یہ حلوہ پوری کی رات نہیں ہے۔ لوگ غلط تصور اس کو پیدا کر لیا کہ یہ تہوار ہے، تہوار ہے ہی نہیں، یہ حلوہ پوری کی رات ہے ہی نہیں، اس کو تو غلط لوگوں نے عقیدت بنایا، اس کو بدعت بنایا، اس کو رسم و رواج سے جو ہے موسوم کیا۔ آج لوگ اتنی بدعت میں پریشان ہیں کہ لڑکوں کو، نوجوانوں کو پٹاخے میں لگا دیا، اور جو بیچارے اللہ والے جو نمازی حاجی کہلاتے ہیں وہ حلوہ پوری میں لگ گئے، گھر کی عورتیں حلوہ پوری میں لگ گئیں اور کہنے لگی کہ یہی تو حلوہ پوری کھانے کی رات۔ افسوس ہے مسلمانوں، تم کس دین کو مانتے ہو، کس قرآن کو مانتے ہو جس کا نہ دین سے تعلق نہ اسلام سے تعلق؟ تم حلوہ پوری کو اسلام میں داخل کر دیا۔ ارے 12 سال کے مہینے میں جب چاہو جو کھاؤ جو پیو، اللہ نے تمہارے لیے آسان کر دیا، لیکن کسی رات کو اس چیز کے لیے متعین کرنا کہ یہ اللہ نے اسی لیے دیا، کیا یہ اسلام ہے؟ اس رات کو تو اللہ نے بخشش کے لیے دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ اے عائشہ، اے صحابہ، یہ رات میں اللہ رب العزت جتنے بنی کلب کے بھیڑیے ہیں ان تمام کے بدن پر جتنے بال ہیں اتنے بالوں کے بدلے میں انسانوں کی مغفرت کرے گا۔
لیکن وہ انسان جو شراب خوری میں مست ہے، وہ انسان جو تکبر میں ہے، وہ انسان جو ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ انسان جو ازار سے ٹخنوں سے نیچے اپنے پیجامہ پہنتا ہے، اور وہ انسان جو متکبر ہے، غرور کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ آپ سوچئے کہ کہیں ہم نافرمان تو نہیں ہیں ماں باپ کے، آپ سوچئے کہ کہیں ہم تکبر والے تو نہیں ہیں، آپ سوچئے کہ کہیں ہم ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہننے والے تو نہیں ہیں، یا آپ سوچئے کہ ہم شرابی تو نہیں ہیں۔ اگر یہ لوگ ہیں، اگر ایسا کام ہم کر رہے ہیں تو توبہ کیجیے، اور بازاروں میں ہلڑ پانی کرنے سے بچیے۔ آپ نوجوان ہیں، اس میں اکثر لڑکے جوان ہیں، بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، آپ لوگوں سے میں خاص طور سے اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر ایک جنون ہے، آپ کے اندر وہ خون ہے جو جوانی میں انسان کے خون ابلتا ہے، وہ کام جو انجوائے کے لیے کی جاتی ہے اس میں وہ آگے رہتا ہے۔ تو اس رات کو، بہترین رات کو اللہ نے جو آفر دیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیجیے، اور پٹاخے چھوڑنے سے، اور کسی کے دکان میں لائٹ پھوڑنے سے، کسی کے گاڑیوں کو نقصان پہنچانے سے آپ پرہیز ہوئیے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کا اخلاق تو یہ تھا کہ جب کوئی مسلمان